گھر میں جھگڑے ہو یا کاروبار پر، وہ ہر چیز کو بے برکت کر دیتے ہیں۔ رزق کی برکت اٹھ جاتی ہے، خیر اٹھ جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں کو بابرکت رکھنے کے لیے جھگڑوں سے بچنا ہے، ہمیں لڑائیاں نہیں کرنی۔ جب ہم رات کو رونے کے بعد، اللہ سے ہزاروں شکوے کرنے کے بعد غافل سو رہے ہوتے ہیں، تو صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ ہر صبح وہ ہمیں قدرت کا پیغام دیتا ہے کہ اندھیرے چھٹ جایا کرتے ہیں، ہر رات کے بعد روشنی ضرور آتی ہے۔ جس دن بہت حبس ہو تو اس کے بعد آندھی اور بارش آ جاتی ہے، وہ بھی اللہ کی نشانی ہے کہ شدید گھٹن کے بعد اللہ اپنی رحمت ضرور بھیجتا ہے۔ اگر آپ کی کوئی خواہش ہے تو وہ بھی اس زمین اور آسمان کے درمیان میں موجود ہے۔ ہر چیز ہے یہاں پر، پھر ہر ایک کو کیوں نہیں ملتی؟ کیونکہ ہر ایک ان کو تلاش نہیں کر پاتا، ہر شخص ہمت نہیں کرتا، ہر انسان زندگی کو اس کی پوری صلاحیت کے ساتھ نہیں جیتا۔ کچھ لوگ بس اپنے دائرے سے ہی نہیں نکل پاتے، وہ دنیا کو تسخیر کرنے کا سفر ہی نہیں شروع کرتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ان کے لیے ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ اپنی ذات کی محرومیوں کو دیکھتے رہتے ہیں۔ ہم مسلمان لوگ ہیں، ہم بتوں کو نہیں پکارتے، ہم انسانوں کو ہی پکارتے ہیں، یا چیزوں کو یا وسائل کو۔ ہم روپیے، پیسے یا تعلقات پر بھروسہ کرتے ہیں، اور یہی وہ کام ہے جو ہم نے نہیں کرنا، کیونکہ اللہ کے سوا آپ جب کسی پر مکمل بھروسہ کریں گے تو آپ دھوکہ کھائیں گے۔ جب بھی زندگی میں ظلم دیکھیں، اپنے اوپر یا کسی اور کے اوپر، اللہ سے سوال نہیں کرنا کہ اس نے یہ کیوں ہونے دیا، وہ ایسا ہونے دے گا۔ ایسا ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے اور ہمیشہ ہوگا۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا رد عمل کیا ہے۔ ہم ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے والے ہیں یا ہم ظلم پر خاموش رہنے والے ہیں؟ جب آپ دوسروں کو ان کے حق سے بڑھ کر دینا شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو آپ کے حق سے بڑھ کر نوازے گا۔ پھر ایک دم سے آپ کی زندگی پر احسانات ہونے لگیں گے۔ ویسے تو اس کے احسانات انگنت ہیں، لیکن قرآن کی برکت سے کچھ ایسے احسان بھی ہوں گے کہ آپ دنگ رہ جائیں گے۔ وہاں سے نعمت ملے گی جہاں سے سوچا بھی نہ تھا۔ اگر ہم بڑے گناہوں سے بچیں گے تو اللہ ہماری چھوٹی چھوٹی بری عادتیں خود ہی ختم کروا دے گا۔ اگر ہم استغفار کی کثرت کریں گے تو اللہ ہمیں بیٹوں اور رزق سے نوازے گا۔ اگر ہم اللہ سے ڈریں گے تو اللہ وہاں سے ہمیں رزق دے گا جہاں سے ہم نے گمان ہی نہ کیا ہو۔ ہمارے مسئلے بدل جاتے ہیں، ہماری ترجیحات بدل جاتی ہیں، ہمارے گرد لوگ اور ہماری محبتیں بھی بدل جاتی ہیں۔ بس ایک رب ہے جو وہی رہتا ہے، جو پہلے دن سے ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے اصول بھی وہی ہیں، اس کی صفات بھی وہی ہیں۔ اگر وہ کہتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی مدد کرے گا تو وہ کرے گا۔ چاہے مصیبت جتنی بھی بڑی ہے، آپ نے اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اب تک ساری مصیبتوں سے وہی نکالتا آیا ہے، اب وہی نکالے گا، وہی راستہ بنائے گا وہاں جہاں سارے راستے ختم ہو جائیں گے۔ آپ دیکھنا، ایک صبح اچانک سے راستہ نکل آئے گا، وہی آپ کے لیے ایک دن اپنے پاس سے مدد بھیجے گا۔ ایک امید، ایک معجزہ کچھ اچانک سے ہوگا اور مصیبت کے بادل چھٹ جائیں گے۔ یہ آزمائش ایک دن خود ہی کھل جائے گی۔ جب آپ کے پانی کے برتن میں سوراخ ہوتا ہے تو پانی گرنے لگتا ہے۔ ہم کچھ گناہ ایسے کرتے ہیں جو ہمارے نیک اعمال کو ان کی تندرست حالت میں نہیں رہنے دیتے، جیسے غیبت، جیسے ناشکری، کسی کا دل دکھانا۔ ان اعمال سے آپ کے نیک اعمال گرنے لگ جاتے ہیں، سو ہمیں اپنے نیک اعمال کی صحت کا خیال بھی رکھنا ہوتا ہے۔
برائیوں کو ہم نے نیکیوں سے دھونا ہے، لیکن نیکیوں کو برائیوں سے کالا نہیں کرنا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جیسے ہی احساس ہو کہ گناہ ہو گیا ہے، فوراً اللہ سے معافی مانگی، اور اگر کوئی انسان ہمارے گناہ کی وجہ سے تکلیف میں ہے تو اس سے معافی مانگی تاکہ وہ گناہ جلدی سے دھل سکے۔ ہمارا سب سے بڑا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہے یا نہیں، ہماری اللہ کے آگے کیا حیثیت ہے، کیا اللہ کے یہاں فرشتوں کی محفلوں میں ہمارا ذکر ہوتا ہے، اور کن الفاظ میں وہاں ہمارا ذکر ہوتا ہے، ہمیں اللہ کیسے یاد کرتا ہے، کیا اللہ کے یہاں ہمارا کوئی ذکر ہے بھی یا نہیں، اور اگر اللہ ہمارا ذکر نہیں کرتا، وہ اپنے فرشتوں کو ہمارے بارے میں نہیں بتاتا، تو پھر ہم نے زندگی میں کیا کمایا؟ اگر ہمارا وہاں کوئی ذکر نہیں ہے، اگر وہاں ہماری کوئی عزت نہیں، کوئی پہچان نہیں، تو پھر دنیا میں ہماری کتنی ہی تعریف ہو جائے کوئی فائدہ نہیں۔ شادی، اولاد، مال، یہ تین چیزیں نہ پہلے کبھی انسان کے اختیار میں تھیں نہ آج ہیں۔ ان کے بارے میں کسی سے سوال کرنا بھی اس کا مذاق اڑانا ہے۔ آپ کو کیا معلوم وہ کس صدمے سے گزر رہا ہو، اور صدمے سے گزرنے والے اللہ کے قریب ہوتے ہیں، ان کا دل دکھا کر آہ نہیں لینی چاہیے۔ ایک زمانہ تھا، یوں لگتا تھا کہ یہ تکلیف کبھی ختم نہیں ہوگی، آپ زندگی بھر کے لیے اس میں گھر چکے ہیں، مگر زندگی ہے ہی تبدیلی کا نام، ہر سال تبدیلی لاتا ہے۔ آپ کی زندگی بھی بدل گئی، اور نہیں بدلی تو بدل جائے گی۔ دونوں حالتوں میں اللہ کا شکر کریں اور اپنی کشادگی کا انتظار کریں۔ ہمارے مسئلے بدل جاتے ہیں، ہماری ترجیحات بدل جاتی ہیں، ہمارے گرد لوگ اور ہماری محبتیں بھی بدل جاتی ہیں۔ بس ایک رب ہے جو وہیں رہتا ہے، جو پہلے دن سے ہمارے ساتھ ہے، اس کے اصول بھی وہی ہیں، اس کی صفات بھی وہی ہیں۔ اگر وہ کہتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی مدد کرے گا تو وہ کرے گا، اور اگر اس نے ایک دفعہ آپ کی مدد کی تو آئندہ بھی کرے گا۔ اگر اس نے کبھی پہلے آپ کو مسئلوں سے نکالا تھا تو اب بھی نکالے گا، کیونکہ وہ وہی ہے۔ ہم اس سے دور چلے جاتے ہیں، اپنے اور اس رب کے درمیان فاصلے ہم بڑھاتے ہیں، رب وہی ہے۔ خوشی ایک عادت ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ، اس کو انسان نے خود بنانا ہوتا ہے، یہ نہ دولت میں رکھی گئی ہے، نہ اولاد میں، نہ مادی چیزوں میں، یہ آپ کے اندر ہوتی ہے۔ انسان کے ساتھ جتنا بڑے سے بڑا ظلم ہو جائے، اس کا عقیدہ خراب نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو یا دین کو الزام نہیں دینا چاہیے۔ دین درست ہے، لیکن سب دین کو نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ طاقتور ہے، لیکن اس کا کام ظالموں کو ان کے ہر ظلم پر پکڑ لینا نہیں ہے۔ یہ آپ کا یا آپ کے ارد گرد کے انسانوں کا کام ہے۔ اللہ آپ کی مدد کرے گا جب آپ پہلا قدم اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مدد بھیجے گا جب آپ اس سے مدد مانگیں گے۔ لیکن اللہ کی مدد ان کے لیے آتی ہے جو خوشی اور غم دونوں حالتوں میں اس کو یاد رکھتے ہیں۔ اللہ کی مدد ان کے لیے نہیں آتی جو مصیبت پڑنے پر فوراً سے اللہ میں ہی کیوں کہنے لگ جاتے ہیں۔ شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے اور ناشکری نعمتوں کو گھٹاتی ہے۔ آپ جس چیز کا شکر کریں گے اس چیز میں برکت آئے گی۔ آپ کے پاس کم پیسے ہیں، لیکن آج اللہ کے حضور شکر کریں کہ الحمدللہ میرے پاس اتنے تو ہیں، یہ نہ ہوتے تو کیا کرتا، اور یہ شکر ان پیسوں میں برکت لائے گا۔ جس چیز کے ملنے کا آپ انتظار کر رہے ہیں اور وہ نہیں مل کر دے رہی، وہ صرف انتظار سے نہیں ملے گی۔ انتظار، دعا، محنت سب کچھ کرنا ہوگا، لیکن سب سے اہم چیز جو آپ نے کرنی ہے وہ ہے کچھ عرصے کے لیے اس چیز سے نظر ہٹا دینا۔ اس ایک خواہش نے آپ کا سارا منظر
ہلاک کر رکھا ہے۔ محبت کے پیچھے کبھی نہیں بھاگتے، محبت آپ کو خود تلاش کرتی ہے۔ یہ نصیب میں لکھی جاتی ہے رزق کی طرح، اور جیسے رزق اللہ کے نام پر دینے سے بڑھتا ہے، اسی طرح میرا ماننا ہے کہ محبت کو بھی جب آپ اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں تو یہ آپ کو کئی گنا بڑھ کر واپس ملتی ہے۔ اگر کسی کے لیے رہائی نہیں ہے تو وہ اہل جہنم ہے۔ اگر کسی مصیبت سے بچ نکلنے کا راستہ کہیں نہیں ہے تو وہ جہنم کی جگہ ہے، یہ دنیا نہیں۔ یہاں ہر مسئلے کا حل اللہ نے رکھا ہے، مسئلہ بھی اللہ نے بھیجا ہے، اس کا حل بھی اس نے کہیں رکھا ہوگا۔ اس نے کوئی ایسی بیماری نہیں بنائی جس کا علاج نہ ہو۔ آپ کی زندگی میں جو بھی دور چل رہا ہے اس دور تک آپ کو اللہ لایا ہے، آپ خود نہیں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر مشکلیں بھی ڈالیں اور آسانیاں بھی، تاکہ آپ شکر اور صبر دونوں سیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کے دو گھر ہیں، ایک گھر جنت میں اور ایک گھر جہنم میں۔ جب کوئی شخص فوت ہو کر جہنم میں جاتا ہے تو اس کا گھر وراثت میں جنت والوں کو مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا یہی مطلب ہے، اولئک ھم الوارثون، یہی لوگ وراثت پانے والے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، انسانوں میں اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص لوگ ہیں، اہل قرآن ہی اللہ والے اور اس کے خاص بندے ہیں۔ جو اللہ کی رضا طلب کرے اللہ اس کو خوش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اے نبی میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں۔ محسن وہ ہے جو اپنے کام کو ادھورا نہیں چھوڑتا۔ اس بات کو آپ نے اپنی آنے والی زندگی کے لیے سمجھ لینا ہے اور دل میں بٹھا لینا ہے کہ آپ پر کوئی مصیبت نہیں آتی اگر اللہ کی اجازت نہ ہو۔ آپ کو کوئی تکلیف دے نہیں سکتا اگر اللہ تعالیٰ اس کو روک لے۔ دنیا میں ہمیں بار بار آزمائش کی بھٹی سے گزار کر سخت بنایا جائے گا۔ ہمارے دل چھلنی ہو جائیں گے، بار بار ٹوٹیں گے، ان پر داغ بھی پڑیں گے، اور وہ اپنے سارے کھرنڈوں اور نشانات کے ساتھ جینے کی عادت ڈالیں گے۔ یہاں سب آزمائش ہے، مال آزمائش ہے، اولاد آزمائش ہے، ماں باپ آزمائش ہے، فقر آزمائش ہے، محبت آزمائش ہے، نفرت، نعمت اور تکلیف بھی آزمائش ہے۔ قیامت سے پہلے بھی ہر انسان کی زندگی میں کئی قیامتیں آتی ہیں، تب ساری خوشیوں کی زمین جس پر آپ رو رہے ہوتے ہیں وہ ایک دوسری زمین سے بدل دی جاتی ہیں۔ پھر احساس ہوتا ہے کہ اب رب کا سامنا کرنے کا وقت ہے۔ جس نے اللہ کی محبت کو سمجھا اور اللہ کو اپنا دوست بنایا، اس کے لیے اللہ نجات کا راستہ وہاں سے بنائے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آخرت کی کامیابی محض امیدوں اور آرزوؤں سے نہیں ملے گی، اس کے لیے تو ایمان اور نیک عمل کی پونجی ضروری ہے۔ اگر اس کے برعکس نامہ اعمال میں برائیاں ہوں گی، کفر ہوگا، تو اسے ہر صورت میں اس کی سزا بھگتنی ہوگی۔ وہاں کوئی ایسا دوست یا مددگار نہیں ہوگا جو برائی کی سزا سے بچا سکے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کی زندگی کا کوئی نہ کوئی ارادہ ضرور ہے۔ اس کو اچھے سے معلوم ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے۔ میں اور آپ اس سے سوال ہی نہیں کر سکتے، کیوں اللہ، کیوں میری زندگی میں یہ وقت آیا، کیوں مجھے فلاں شخص سے جدا کیا، کیوں مجھ سے فلاں چیز چھین لی گئی۔ ہم نے یوں تو پوچھنا ہی نہیں ہے۔ اللہ پر کامل توکل یہ ہے کہ ہم اللہ پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ رکھیں۔ دوڑو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی جتنی ہے، ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں۔
یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی فضل والا ہے۔ محبتیں ساری چھین کر وہ آزما رہا ہے تمہیں، کوئی تمہارا بن نہ سکا تبھی وہ اب اپنا بنا رہا ہے تمہیں۔ بات سکون پر آ رکی ہے اگر تو تہجد بے وجہ تو نہیں، دل نہ سوئے تو جان لو وہ اپنی جانب بلا رہا ہے تمہیں۔ تمہاری سبھی چاہتیں محتاج ہیں اس کے ایک کن کی، بے بسی تمہارے وجود سے لگا کر وہ یہی بتا رہا ہے تمہیں۔ جو رب سے دوستی کر لیتے ہیں وہ کبھی تنہا نہیں ہوا کرتے، جو اپنے رازوں کو رب سے کہنا شروع کر دیتے ہیں وہ کبھی رسوا نہیں ہوتے، جو اپنے دکھوں کو رب کے آگے رکھ دیتے ہیں زندگی میں مشکلات انہیں جھکا نہیں سکتی۔ غصہ، جھوٹ، حسد، کینہ، بغض، نفرت، تکبر اور ظلم، ان جیسی تمام گندگیوں کے بارے میں حکم ہے کہ صبر کے پانی سے انہیں دھو ڈالو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، چنانچہ اسی کو پکارو کہ دین کو اس کے لیے خالص کرنے والے ہو۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ تم نیکی کے آخری درجے تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو، اور تمہیں یہ دنیاوی زندگی ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے۔ کوئی انسان آپ کا ستون نہیں ہے جو اگر وہ آپ سے اپنا سہارا کھینچ لیں تو آپ گر جائیں۔ کوئی انسان آپ کا ستون بن ہی نہیں سکتا، اس لیے اگر کوئی چھوڑ کر چلا جائے، کوئی غم سے علیحدہ ہو جائے تو کوئی بات نہیں۔ جس اللہ کے سہارے پہلے دن سے ہم چلے تھے وہی ہمارے لیے کافی ہونا چاہیے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، سکون آپ کی ذات سے باہر کسی چیز کا نام نہیں بلکہ اسی جگہ کے اندر خوش رہنے کا نام ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، فضیلتیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں پھر اسی کی جانب سے تبدیلیاں ہو جاتی ہیں، اس لیے اس کے فضل پر جان اور دل سے سجدہ بجا لاؤ۔ توبہ وہی کرتا ہے جسے گناہ کا احساس ہوتا ہے، اور اگر کسی کو احساس ہو جائے کہ وہ راستے سے بھٹکا ہوا ہے تو وہی آہ بھی کرتا ہے۔ محبت اختیار کرو کہ محبت کی چاشنی سے کڑوی چیزیں بھی میٹھی ہو جایا کرتی ہیں، اور محبت کی تاثیر سے تانبے بھی سونے کے ہم شکل بن جاتے ہیں۔ یہ دنیا ایک لمحے کے لیے ہے، جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ راحت میں ہے، اسے چھوڑ دے اور اس کے بعد فنا کا پیالہ پی۔ اس مردار کو کتوں کے لیے چھوڑ دے اور غرور کے شیشے کو چورا چورا کر دے۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے خاموشی سے محبت کرنے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ خاموشی کے ساتھ محبت کرنے سے دھتکارے جانے کا ڈر نہیں ہوتا۔ نفس اپنے سوا کچھ نہیں دیکھتا، جبکہ روح سارا عالم اپنے اندر دیکھتی ہے۔ جب آپ سمجھنے لگو کہ آپ نیک ہو اور سامنے والا گناہگار، تو جان لو شیطان کا وار چل گیا اور آپ غرور میں داخل ہو گئے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس طرح دن رات یکجا نہیں ہو سکتی، اسی طرح خدا کی محبت اور دنیا کی محبت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ دنیا تو ایک خواب ہے جس پر غرور کرنا شرمندگی کا باعث ہے۔ دوسروں کے پاس وسائل دیکھ کر اس کی خواہش نہ رکھو، بہترین دولت مندی یہ ہے کہ آرزوؤں کو چھوڑ دو۔ دنیا کو اس دولت کی طرح سمجھو جو تمہیں خواب میں ملے اور جاگنے پر کچھ بھی نہ ہو۔ آخرت کی یاد دوا بھی ہے اور شفا بھی، اور دنیا کی یاد سب بیماریوں سے بڑی بیماری ہے۔ بچپن میں حاصل کیا گیا علم
پتھر پر لکیر کی مانند ہوتا ہے۔ علم کی زبان سچ اور جہالت کی زبان جھوٹ ہوتی ہے۔ وقت کی وقت پر قدر کریں، وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں کہ آپ کو دوبارہ وقت دے سکے۔ جہاں دلوں میں میل، طبیعت میں ضد اور باتوں میں مقابلہ آ جائیں تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، لیکن رشتے ہار جاتے ہیں۔ دوسروں کے پردے رکھنا سیکھو، ان کے عیبوں پر نظر مت رکھو، کیونکہ گندگی پر ہمیشہ مکھی ہی بیٹھتی ہے، تتلی نہیں۔ فساد پھیلانے والے مت بنو، دوسروں کے گھروں میں اندھے بن کر جاؤ اور بہرے بن کر نکلو۔ نعمت پر شکر ادا کرنا خود نعمت سے بہتر ہے، کیونکہ نعمت اس فانی دنیا کا سرمایہ ہے، لیکن شکر آخرت کی ہمیشہ باقی رہنے والی نعمت ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بدترین لوگ وہ ہوں گے جن کے شر سے بچنے کے لیے لوگ ان کا احترام کرتے ہوں گے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس قوم کے سامنے برے کام ہو رہے ہوں اور وہ انہیں نہ روکے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو اپنے عذاب میں شامل کر لے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سب سے پہلی چیز جو تم پر اللہ کے لیے واجب ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے احسانات کا شکر ادا کرو اور اس کی رضا کو حاصل کرو۔ مومن زندگی میں آخرت کا سامان جمع کرتا ہے اور کافر اسی دنیا کی چند روزہ لذتوں میں مگن رہتا ہے۔ بے وقوف کا دل اس کے منہ میں، یعنی جو منہ میں آتا ہے بول دیتا ہے، اور حکیم اور دانا شخص کا منہ اس کے دل میں ہوتا ہے، یعنی سوچ سمجھ کر گفتگو کرتا ہے۔ کم بولنا بڑی حکمت ہے، لہٰذا تم لوگ خاموشی کو اپناؤ، کیونکہ یہ ایک عمدہ خصلت ہے اور اس کا بوجھ بھی بہت ہلکا ہے اور اس سے گناہ بھی کم ہوتے ہیں۔ ہاتھ اور زبان سے برائی کو روکتے رہو اور جہاں تک ہو سکے بروں سے الگ رہو۔ قرآن کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا، ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس پر عمل کرنے میں تم سے آگے نکل جائیں۔ بدترین غربت دوستوں کو کھو دینا ہے۔ زیادہ باتیں نہ کرو، اس سے غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں اور لوگ اکتا جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، جو شخص یہ جانتا ہے کہ اس کی باتیں بھی عمل کا ایک جز ہیں، وہ مطلب کی بات کے علاوہ کلام نہیں کرتا۔ جو شخص موت کا منتظر ہے تیزی کے ساتھ نیکیوں کی طرف دوڑتا ہے۔ عقل انسان کا ایسا دوست ہے جسے لوگ چھوڑ دیا کرتے ہیں، اور خواہشات ایسی دشمن ہیں جن کی بات مانی جاتی ہے۔ دنیا حاصل کرنے میں پوری طاقتیں خرچ کر دو، پھر بھی جو تم چاہتے ہو اس کو نہ پا سکو گی۔ خدا نے لوگوں کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے اور ان کی فطرت توحید پر ہے۔ اچھے اخلاق والا شخص غیروں کے لیے اپنا ہوتا ہے اور بد اخلاق شخص خود اپنے لیے ہی غیر ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہاں ہیں وہ دن جو اللہ کو دے دیے گئے، جو مستقل اللہ کی یاد میں مشغول رہتے تھے اور اللہ کی اطاعت سے بندھے ہوئے تھے۔ حق پر صرف وہی شخص صبر کرتا ہے جو حق کی فضیلت کو اچھی طرح جانتا ہے۔ ان لوگوں سے گھل مل جاؤ جو کہ تمہارے اور خدا کے درمیان واسطہ ہے، کہ اس سے تم کامیاب اور نیک بخت ہو جاؤ گے۔ مرد وہ ہیں جو اپنے نفس کو لگام دے کر اور اس کی باگیں چڑھا کر اپنے قابو میں رکھے اور لگام کے ذریعے اسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے روکے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا میں انسان 4 چیزوں کے ذریعے درجہ کمال کو پہنچتا ہے: دیانت، امانت،
اپنے نفس کی گناہ سے حفاظت اور دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا۔ اپنے نفس کا اعمال کے ذریعے محاسبہ کرو، ان سے فرائض کی ادائیگی کا مطالبہ کرو، انہیں آخرت کو دنیا کے مقام سے حاصل کرنے کے لیے کہو۔ دوبارہ اٹھائے جانے سے پہلے سامان تیار کر لو اور اچھی طرح تیار کر لو۔ زیادہ حصہ بیوی بچوں کی فکر میں مت رہا کرو۔ اگر وہ اللہ کے دوست ہیں تو اللہ انہیں برباد نہیں ہونے دے گا، اور اگر وہ اللہ کے دشمن ہیں تو تم اللہ کے دشمنوں کے بارے میں کیوں فکر مند ہو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ملعون ہے وہ شخص جو کہتا ہے کہ ایمان عمل کے بغیر بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ایمان صرف زبانی اقرار ہوتا تو پھر نماز، روزے اور حلال اور حرام کے نازل کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ دنیا کو چھوڑو کہ دنیا کی محبت تو اندھا اور گونگا کر دیتی ہے۔ جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور قبول ہو جائے تو پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔ بلند عقیدہ انسان بلند دروازوں کی طرح آنے والوں کے استقبال میں کشادہ رہتا ہے۔ یقین مل گیا تو منزل مل جائے گی، یقین اپنے فیصلے پر اور اس کی عنایت پر۔ جو غلط کام تم سے ہو گیا اور اب تمہیں ڈر لگ رہا ہے تو اس سے توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ جب توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا تو سمجھو رحم کر رہا ہے۔ توبہ اللہ کی طرف سے رجوع کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ انسان اگر نیکی نہ کر سکے تو توبہ ہی کر لے۔ توبہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب لانے کا ذریعہ ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اگر آپ کے گھر میں نیک لوگوں کا، نیک بزرگوں کا آنا جانا ہے تو خود بخود گھر کی دیواریں نیک ہونا شروع ہو جائیں گی اور بہت ساری غلط تصویریں اترنی شروع ہو جائیں گی۔ آپ کے گھر میں بزرگوں کے 2-4 چکر لگ جائیں تو آپ کے گھر کے قصے بدل جائیں گے۔ یہ زندگی ہے، کوئی گڑی ہوئی کہانی نہیں۔ یہاں لوگ مکمل نہیں ہو سکتے، سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں، اور خامیاں تو ہر انسان میں ہوتی ہیں۔ اچھے لوگوں کی اچھی عادتوں میں سے ایک دوسرے کو اچھے لفظوں میں یاد رکھنا بھی ہوتا ہے۔ جھوٹے لوگوں کی ایک بہت بڑی سزا یہ ہوتی ہے کہ ان کو اپنی باتوں اور دعووں پر خود بھی یقین نہیں آتا ہے، کہہ کر بھول جاتے ہیں اور بھول کر کہہ جاتے ہیں۔ جو لوگ دوسروں کے دلوں کو کانٹوں سے زخمی کرتے ہیں، ان کے اپنے اندر کیکر اگے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ چاہیں نہ چاہیں ان کے وجود کو کانٹا ہی بننا ہوتا ہے، وہ پھول نہیں بن سکتے۔ سخت سے سخت الفاظ بولتے وقت کہنے والوں کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ سننے والوں کو یہ الفاظ کب تک یاد رہیں گے۔ اجر کھونے اور گنوانے والی چیز ہی نہیں، جو کھو جائے پھر وہ اجر نہیں، اجر سے پہلے کی آزمائش ہے۔ بعض دفعہ دل کرتا ہے کہ جو دل میں ہے کہہ دے، لیکن چپ رہنا پڑتا ہے، اور شاید کرنا بھی یہی چاہیے۔ مسئلے خود حل نہیں ہوتے، حل کرنے پڑتے ہیں، اور اس کے 2 طریقے ہیں، یا تو خود میں ہمت تلاش کرو یا زیادہ ہمت والے کو تلاش کرو۔ ندامت کہتی ہے کہ میں نے غلطی کی ہے اور مجھے آئندہ نہیں کرنی، جبکہ شرمساری کہتی ہے میں خود ایک غلطی ہوں، ایک ناکامی، ایک بربادی۔ ندامت اچھی چیز ہے، مگر شرمساری تو جان لے جاتی ہے۔ کچھ دعائیں ہماری ایسی بھی ہوتی ہیں جو اگر قبول ہو جائیں تو ہمیں نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے، لیکن ہم خدا سے شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ تو نے ہماری دعا قبول کیوں نہیں کی۔ بلکہ آپ جب بھی دعا کریں اس میں یہ جملہ شامل ضرور کریں، اے اللہ ہمیں وہ عطا فرما
جو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ بنانے والے نے سب دینے کے لیے ہی بنایا ہے، تم لینے کی جستجو قائم رکھنا، اپنی طاقت پر انحصار نہ کرنا، بلکہ طاقت دینے والے پر یقین رکھنا، پھر اپنی کوشش پر بھروسہ کرنا۔ تحفوں کی قیمت نہیں دیکھی جاتی، ان کے ساتھ جڑے احساسات دیکھے جاتے ہیں۔ فرمائش قیمتی چیز کی کرنی چاہیے، ضروری نہیں ہے کہ وہ مہنگی ہی ہو۔ انسان مکمل ہوتے ہیں، ان میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور خامیاں بھی، اور اگر ہم کسی کو اس کے سب سے کمزور پہلو سے جج کرتے ہیں تو ہم سب سے برے جج بن جاتے ہیں۔ ہر وہ انسان خوش ہے جو کسی بامقصد کام میں مصروف ہے اور وہ اپنے کام کا ڈھنڈورا بھی نہیں پیٹتا۔ مثبت رویہ ماضی کے تکلیفوں اور پچھتاووں سے نکلنے کا نام ہے۔ تکلیف کے راستے پر روشنی ملتی ہے اور روشنی کے راستے پر نور۔ محبت کبھی لوٹ کر نہیں آتی، کیونکہ وہ کبھی چھوڑ کر جاتی ہی نہیں۔ ہر شخص کے رویے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ جب تک آپ کسی دوسرے کی جگہ کھڑے ہو کر نہیں دیکھتے، آپ کی سمجھ میں پوری بات نہیں آ سکتی۔ ہر کہانی کا ایک دوسرا پہلو ضرور ہوتا ہے۔ جلنا تو پڑتا ہے، جلے بغیر کبھی سونا کندن نہیں بنتا۔ زندگی کے کسی مرحلے میں بھی واپس لوٹ جانا ناممکن نہیں۔ ہر بار اور ہر جگہ سے واپس آیا جا سکتا ہے، اگر تھوڑی سی عقل مندی اور دور اندیشی کا مظاہرہ کیا جائے تو۔ بعض دفعہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم کسی کو کیوں یاد کرتے ہیں۔ یاد کرتے ہیں تو یاد آتا ہے، یا یاد آتا ہے تو یاد کرتے ہیں۔ چلتے رہنا ہی اچھا ہوتا ہے، رک جانا تو بے شک ہلاکت ہے، وہ دل کا ہو یا زندگی کا۔ کسی ایک آدمی کی ٹوٹ پھوٹ سے دنیا کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، وہ اسی طرح جاری اور ساری رہتی ہے، خوش باش، ہنستے کھیلتے، کہے لگاتے۔ انسان کو ہر وقت نصیحت کرنے والے دوست کی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی کبھی صرف غم بانٹنے والے اور ہر حال میں ساتھ دینے والے بھی چاہیے ہوتے ہیں۔ رتبوں میں سب سے پہلا رتبہ اللہ کی مخلوق میں لائے جانے کا ہوتا ہے، اور ہر تخلیق پا جانے والے کو اس رتبے پر فخر اور شکر کرنا چاہیے۔ خوش ہونے کے لیے وجہ ڈھونڈو گے تو کبھی خوش نہیں ہو سکو گے۔ ہر کسی کی زندگی میں ایسا بہت کچھ ہے جسے وہ اگر ہر وقت سوچنا شروع کر دے تو ایک لمحے کے لیے بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، تم جہاں بھی ہوگے ایک نہ ایک دن موت تمہیں جا پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ رہ رہے ہو۔ اگر دکھ درد سب سے بڑی نعمت نہیں ہوتی تو اللہ کبھی بھی اپنے سب سے محبوب بندوں کو یہ سب نہ دیتا۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے اور روشنی سے پہچانو۔ ان کی تلاش اصل میں اپنی تلاش ہے۔ کس سلسلے سے جا ملی، کس سلسلے کی بات۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، محبت یا عشق اس کا کوئی رہنما نہیں ہوتا، یہ تو اپنی رہنمائی خود کرتے ہیں۔ جب ہر طرف اندھیرا چھا جائے، امیدیں دم توڑ جائیں اور ہر راہ اور ہر وسیلہ ختم ہو جائے، تب درود پاک کی کثرت کرو، بند دروازے اور بند راہیں کھل جائیں گی۔ آپ فرماتے ہیں، یہ زندگی جس میں لوگ کسی کو نہیں مانتے اور آپ اس میں ماننے والے پیدا ہو گئے ہیں تو یہ بھی فیض کی دلیل ہے۔ موت کا مقام کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اپنے خیال کی اصلاح کرو۔
جو درود شریف میں مر گیا وہ درود شریف میں اٹھے گا۔ ہر شخص کے خوشی اور غم کی بنیاد حالات اور واقعات کے ساتھ ساتھ اس کی ذاتی خیالات بھی ہوتے ہیں۔ تنہائی میں آپ کے دل سے کسی کے حق میں بد دعا نہ نکلے، ایسی تنہائی بھی اچھی ہوتی ہے۔ نیک آدمی کا مستقبل کبھی تاریک ہو ہی نہیں سکتا، چاہے دنیا سے سورج چلا ہی جائے۔ ناپسندیدہ چہروں میں زندگی گزارنے والے کا اکثر دل خراب ہو ہی جاتا ہے۔ سردیوں کی ہر بات خوبصورت ہے سوائے غریب کے کانپنے کے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، اندر سے ٹوٹا ہوا انسان باہر کے لوگوں کے بھی کسی کام کا نہیں رہتا۔ کبھی تلخ لہجہ نہ اپناؤ، کلہاڑی بھول جاتی ہے، درخت ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ اللہ عاجزی کو پسند کرتا ہے، فخر، تکبر اور ذوم کے ماروں سے اسے کوئی غرض نہیں۔ وہ تو اس کی طرف قدم بڑھاتا ہے جو اسے پیار سے یاد کرتا ہے، سوچتا ہے اور محبت رکھتا ہے۔ خاموش انسان میں سوچنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ اتحاد کیا ہے؟ اختلاف کے باوجود آپس میں مل جل کر رہنا۔ زندگی کے دو ایام ہیں، ابھی عمر نہیں ہے اور اب عمر نہیں ہے۔ سب سے بڑی غلطی اپنی غلطیوں سے بے خبر رہنا ہے۔ خالص وہ لوگ ہیں جو آپ کو بلا وجہ پیار کرتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ آپ کے دکھ ان کے دکھوں سے ملتے ہیں۔ یہ جو دنیا کے دھندے ہیں یہ نفس اور شیطان کے پھندے ہیں۔ کیا خوب ہوتا اگر دکھ ریت کے بنے ہوتے، ہتھیلی سے گرا دیتے، پاؤں سے اڑا دیتے۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں۔ کچھ غلطیاں دوسروں کی زندگیاں ویران کر دیتی ہیں۔ ایسی صورت میں صرف زبانی معافی کوئی معنی نہیں رکھتی، ممکن حد تک ازالہ ضروری ہو جاتا ہے، ورنہ عمروں کے رونے آپ کی نسلوں کا پیچھا کرتے ہیں۔ یہی اللہ کی وہ لاٹھی ہے جو بے آواز ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب دل سے ساری خواہشیں ختم ہو جاتی ہیں اور دل چاہتا ہے کہ بس اب وہی ہو جو خدا چاہتا ہے۔ قدر تو انسان کو آ ہی جاتی ہے، پر تب تک وقت نکل جاتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، وہ چیز جو بے سوال کر دے وہ لاجواب ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اگر صرف انصاف ہی ہونا ہے تو پھر رحمت کسے کہتے ہیں؟ ملے ہوئے پر راضی رہنے سے کوئی شخص بھوکا نہیں مر جاتا اور لالچ سے کوئی شخص بادشاہ نہیں ہو جاتا۔ اپنے غم کی نمائش نہ کر، اپنے نصیب کی آزمائش نہ کر۔ جو تیرا ہے تیرے پاس خود آئے گا، ہر روز اسے پانے کی خواہش نہ کر۔ تقدیر بدل جائے گی اپنے آپ ہی اے انسان، مسکرانا سیکھ لے وجہ تلاش نہ کر۔ تجھ کو ڈبو نہ دے کثرت علم کا غرور، تیرا دماغ ہو نہ جائے نشائے آگاہی میں چور۔ تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ یہ زندگی کا اصول ہے، جو بچھڑ گیا اسے بھول جا، جو ملا ہے دل سے لگا کے رکھ، جو نہیں ملا اسے بھول جا۔ نہ وہ دھوپ تھا نہ وہ چاندنی، نہ چراغ تھا نہ وہ روشنی، وہ خیال تھا کوئی خواب تھا، وہ تھا آئینہ اسے بھول جا۔ وہ جو تیرے دل کے قریب تھا وہ نہ جانے کس کا نصیب تھا، تجھے ہنس کے اس نے بھلا دیا، تو بھی مسکرا کے اسے بھول جا۔ نہیں اللہ کو اس مومن کی پرواہ کہ جس کی روح خوابیدہ ہے اب تک۔ میرا دل کیا لگے مکتب میں ہمدم، نہ ہوا ایک بھی جواں بیدار جب تک۔ کسی کو پانے کے لیے ہماری 100 خوبیاں بھی کم پڑ جاتی ہیں، اور کھونے کے لیے ایک غلطی ہی کافی ہے۔ محبت میں لاڈ اٹھائے جاتے ہیں،
یقین نہ آئے تو سورۃ الضحیٰ کی تلاوت کر لیں۔ دعا کی قبولیت کی اس سے بہتر نشانی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اب تک آپ کا دل دعاؤں میں لگایا ہوا ہے۔ اللہ آزماتا ہے اپنے پسندیدہ بندے کو اس چیز سے جو اسے بہت پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کی طلب انسان کو اپنے رب سے ملوا دے اور وہ اسی سے امید رکھے۔ اے انسان تو ناز نہ کر، سب خاک ہے۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا بچا لے وہ راہبر تلاش کر۔ کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے وہ آقا تلاش کر۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ خوشی کی سب سے اعلیٰ قسم سکون ہے، جب ٹھوکر کھا کر بھی نہ گرو تو سمجھ لو دعا نے تھام لیا ہے۔ صبح کو باغ میں شبنم پڑتی ہے فقط اس لیے کہ پتا پتا کرے تیرا ذکر باوضو ہو کر۔ خدا جس کی حفاظت کی ٹھان لیتا ہے تو پھر مکڑی کے جالوں کی چادر تان دیتا ہے۔ اگر وہ زندگی لکھ دے سمندر راہ دے دے گا، اگر وہ موت لکھ دے تو پھر مچھر جان لیتا ہے۔ جب انسان اپنے رب کے عشق میں ڈوب جاتا ہے تب وہ اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے۔ تیرے عشق نے بخشی ہے یہ سوغات مسلسل، تیرا ذکر ہمیشہ تیری بات مسلسل۔ زندگی میں ایک ایسا شخص ضرور ہونا چاہیے جو حال پوچھے تو اسے سچ بتایا جا سکے۔ محبت اور عبادت بتائی نہیں جاتی، بس کی جاتی ہے۔ وقت سے ہارتے وہ ہیں جنہیں اللہ پر بھروسہ نہ ہو۔ اپنے دل اور دماغ کو اس طرح تربیت دیں کہ وہ ہر چیز میں کچھ اچھا تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ کہیں زندگی آسان بناتے بناتے موت مشکل نہ بن جائے۔ آج کا نافرمان بیٹا کل کا پریشان باپ ہوگا، یہی قانون فطرت ہے۔ مکان پکا ہو یا کچا ہو زندگی گزر جائے گی، لیکن ایمان پکا نہ ہوا تو آخرت کی زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی۔ ہدایت بھی انہیں دی جاتی ہے جو ہدایت چاہتے ہیں۔ ہو جائے گا وہ بھی جو تو چاہتا ہے، پہلے خدا کی چاہ میں تو گم ہو جا۔ ممکن ہی نہیں کہ در در پہ جھک جاؤں میں، میرا رب بھی ایک ہے، میرا سر بھی ایک ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ مٹا دیتا ہے، اور جو چاہتا ہے وہ قائم رکھتا ہے۔ تھکے ہوئے دلوں سے کہہ دو کہ اللہ ہر وقت تمہارے نزدیک موجود ہے۔ زبان سے اتنا ہی بولو جتنا کان سے سن سکو۔ صحبتوں کو معمولی نہ سمجھا کریں، صحبتوں کے رنگ تربیت کو پھیکا کر دیتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی چاہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی مگر سامنے والا پھر بھی آپ سے ناخوش ہے تو اسے آزاد کر دیں اور اسے ڈھونڈنے دیں آپ سے بہتر۔ یقین کریں محبت ٹھکرانے والے کی طرف محبت کبھی پلٹ کر نہیں آتی۔ سکون دنیا کی سب سے مہنگی چیز ہے۔ زندگی چھوٹی نہیں ہوتی، ہم جینا ہی دیر سے شروع کرتے ہیں۔ جب تک راستے سمجھ آتے ہیں تب تک لوٹنے کا وقت ہو جاتا ہے۔ لوگوں کی محبت پانی کے بلبلے جیسی ہوتی ہے، زیادہ دیر تک نہیں رہتی، لیکن اللہ کی محبت تاحیات ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ درد سب ایک جیسے ہیں مگر حوصلے الگ الگ ہیں۔ کوئی بکھر کر مسکراتا ہے
تو کوئی مسکرا کر بکھر جاتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے دل سے ہر اس چیز کی طلب مٹا دے جو ہمیں مایوس کرتی ہے۔ نہ ہونے کا احساس سب کو ہے، موجودگی کی قدر کسی کو نہیں۔ حقیقی تعلق وہ ہوتا ہے جو وقت، حالات، ضرورت اور مزاج بدلنے کے باوجود بھی قائم رہے۔ کسی انسان کی خوبی پہچانو اور اسے بیان کرو، لیکن اگر کسی کی خامی مل جائے تو یہاں تمہاری خوبی کا امتحان ہے۔ خاموش لہجوں کو یہ مت سمجھیں کہ اندر سے خالی ہیں، ان میں باتوں کی گہرائی اس سمندر سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، بس یہ ضبط کے عادی ہو جاتے ہیں۔ روحیں اداس ہیں جوان نسلوں کی، زندگی بھی شیشے کی طرح ہوتی ہے، وہ تبھی مسکراتی ہے جب آپ مسکراتے ہیں۔ اپنا زخم اس کو مت دکھاؤ جس کے پاس مرہم نہ ہو۔ جب آپ زندگی کے اس مقام پر جہاں آپ کو زوروں سے رو رو کر اپنی تکلیف کا اظہار کرنے کا من کرے، لیکن اس کے بجائے آپ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو کر خاموشی سے وہ وقت گزار لیں، تو اسے صبر کہتے ہیں۔ روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، اس کے ذکر سے ہی یہ پروان چڑھتی رہتی ہے، پاکیزہ ہوتی رہتی ہے۔ فنا اتنے ہو جائیں ہم تیری ذات میں یا اللہ، جو ہمیں دیکھ لے اسے تجھ سے محبت ہو جائے۔ امید ہی تو ہے جس پر ایک غریب انسان جیتا ہے کہ ایک نہ ایک دن اس کا مالک اس کے دن بھی بدل دے گا، تو ایک بار اس کے فیصلوں کو بھی دل سے مان کر آگے بڑھ جاؤ۔ جو تم نے مانگا نہیں ملا تو اس سے زیادہ تمہیں وہ دینا چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم ایک گلاب کے لیے روتے ہو اور وہ تمہیں پورا باغ دینا چاہتا ہو۔ اللہ بڑی محبت کرنے والا ہے اور وہ محبت کرنے والوں کو ہی محبوب رکھتا ہے۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، اے خدا تو نے سنبھال رکھا ہے۔ میرے عیبوں پر ڈال کر پردے مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ اپنے دامن سے کر کے وابستہ ہر مصیبت کو ٹال رکھا ہے۔ میں تو کب کا مٹ گیا ہوتا، تیری رحمتوں نے پال رکھا ہے۔ محبت جن سے کرتے ہیں انہیں پھر اڑنے دیتے ہیں، کہ جن کو چاہ ہوتی ہے وہ خود ہی قید رہتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تو بس تجھ سے بری خواہشوں کا مر جانا مانگتے ہیں۔ آپ خاموش رہیں، قدرت جواب دیتی ہے۔ آپ معاف کر دیں، قدرت عزت دیتی ہے۔ آپ جھک جائیں، قدرت آپ کو بلند کر دیتی ہے۔ آپ چھپ جائیں، اپنی تشہیر کروانے سے بچتے پھریں، قدرت پھر بھی لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت اور محبت ڈال دیتی ہے۔ یہی راز ہے، الٹ ہوتا ہے۔ آپ بے نیاز ہو جائیں، قدموں میں آ گرتی ہے ہر چیز۔ جو شخص اپنے سے غائب ہو گیا، یقیناً وہ بارگاہ حق میں حاضر ہو گیا۔ عشق جب روئے قلب پر اتارا گیا، انا بھسم ہوئی، غرور مارا گیا۔ جب دنیا کی مجازی عشق بازیوں سے دھوکے کھا چکے ہو، تو سمجھ لو کہ تمہیں عشق حقیقی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ مسافت کبھی منزل کا تعین نہیں کرتی، اس راہ میں بس پاؤں کے چھالے نہیں جاتے۔ چلے چلیے کہ چلنا ہی دلیل ہے، کامرانی ہے۔ جو تھک کر بیٹھ جاتے ہیں وہ منزل پا نہیں سکتے۔ جاتے جاتے جھنجھوڑ گیا تھا مجھ کو ایک فقیر، تو سنتا کیوں نہیں ہے خدا تجھ کو پکارتا ہے بہت۔ میں نے کہا مخلوق تو گندی ہے، گناہ گار ہے۔ جواب آیا عشق میں عاشق بن، ابلیس نہ بن۔ ویسے ہی تمہیں وہم ہے افلاک نشیں ہیں، تم لوگ بڑے لوگ ہو، ہم خاک نشیں ہیں۔
دل فقیری پہ اتر آئے تو الجھ پڑتا ہے بادشاہوں سے۔ دیوانہ دیوانگی میں بڑی بات کہہ گیا، روز محشر کی گھڑی کو ملاقات کہہ گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، وہ جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں کھو گئی اور وہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ ذات جو آسمان میں ہے وہ تمہیں زمین میں دھسا دے تو وہ اچانک لرزنے لگے؟ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمان والا تم پر پتھر برسانے والی ہوا بھیج دے تو پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا، اور ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا تو کیسی تھی میری پکڑ؟ کیا یہ دیکھتے نہیں اپنے اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلاتے اور سکیڑتے، انہیں گرنے سے نہیں تھام رکھا سوائے رحمان کے، بے شک ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے، پھر جب سور پھونکا جائے گا تو اس دن ساری رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی اور نہ ہی اس دن کوئی کسی سے پوچھے گا، بس اس دن جس کے پلڑے بھاری ہو گئے وہی کامیاب ہو گیا، اور جن کے پلڑے ہلکے ہو گئے یہ وہی لوگ ہو گئے جنہوں نے اپنا نقصان کیا، اور وہ لوگ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہو گئے، اور آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے۔ کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جن کو میری آیات سنائی جاتی تھی تو تم ان کو جھٹلاتے تھے؟ اے زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے والے، تیری رحمت کے ذریعے ہم مدد چاہتے ہیں۔